اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ اصل میں یہ جتنے بھی یہودیوں کے واقعے بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میں تھوڑا بہت ان کی تفسیر میں بڑھا چڑھا کر تھوڑی سی چیزیں اپنی مسلمان امت کے بارے میں بھی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جتنے بھی امتوں کے واقعات پچھلے بیان کیے گئے ہیں ان کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے قرآن پاک میں کہ بھی تم یہ کام نہ کرو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ان کے واقعات پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کام کیا تھا، انہوں نے تو یہ کام کیا تھا۔ جب بھی استاد بتاتے ہیں اپنے اس کو کہ پچھلے بیچ نے یہ کیا تھا اور میں نے انہیں یہ سزا دی، تو ان کو بتانے کا مقصد استاد کا یہ ہوتا ہے کہ بھی تم نے یہ کام نہیں کرنا، نہیں تو تم فیل ہو گئے یا تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ تو ایسے ہی قرآن پاک میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جتنے بھی پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ یہ کام نہ کرو، اور افسوس کے ساتھ ہم بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ بھی ان میں سے جو چیزیں ہماری امت میں پائی جاتی ہیں، ہمارے پاکستانیوں میں پائی جاتی ہیں، پاکستانیوں میں جو اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، ان میں جو عادتیں پائی جاتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو کم از کم پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا جائے، اپنے غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ اس کو مانو گے غلطی تو ہی اس کو چھوڑو گے نا۔ تو پہلا سٹیپ ہے غلطی کو ماننا۔ تو میرا یہی مقصد ہے، غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، گناہوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ پھر ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے یہ گناہ چھوڑنے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، قلوبنا، ہمارے دل جو ہیں ان پہ غلف، غلاف ہے، پردہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ تو پردہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پردہ نہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پہ، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا، پس بہت تھوڑے لوگ ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ان کے دو مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ کہ یہ لوگ کہیں کہ بھی ہمارے دل پہ پردے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ یہی سچ ہے، یہی ہدایت ہے، تو اللہ اسے ہمارے دل پہ ڈال کیوں نہیں دیتا، ہمارے دل میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہمارے دل۔ اور ایک اور مفہوم ہے، وہ یہی ہے کہ بھی جس طرح ہم کہتے ہیں بھی ہمارے، جس طرح یہ اس کا جنرل مفہوم ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے دلوں پہ جو پردہ ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے یہ چیز۔ ہمارا دل تو پہلے سے ہی ہے، جس طرح اس کے بارے میں کافر لوگوں کا وہ ہے نا کہ بھی اگر ہم اپنے عقیدے پہ، یہ سورہ فرقان میں ہی ہے کہ اگر ہم اپنے عقیدے پہ جمع نہ ہوتے تو یہ تو ہمیں ہمارے عقیدے سے پھسلا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ انہوں نے الفاظ کہے تھے۔ تو یہی حال تھا ان یہودیوں کا بھی کہ بھی ہم تو بھئی اپنے عقیدے پہ بہت جمے ہوئے ہیں، اگر ہمارے دل میں غلاف، ہمارے دل کے باہر غلاف نہ ہوتا، پردہ نہ ہوتا، ایک پروٹیکشن نہ ہوتی، تو یہ تو ہمارے عقیدے سے پھسلا دیتا، یہ تو ہمارے ایمان سے وہ کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی ان کے دلوں پہ غلاف نہیں ہے، یہ جو بکواس کرتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پہ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہ جو ان میں زیادہ تر لوگ سرکش اور نافرمان ہیں، یہ ان کے دلوں پہ غلاف نہیں، کوئی پردہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آج بھی جو ہمارے معاشرے میں تعصب پسندی ہے، تعصب پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت میں یہ چیز کہ ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ایک فرقے کو، یہ حق ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے اگلا فرقہ، مگر اس کے باوجود اس کا انکار کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ سے کہ بھی ہم نہیں مانیں گے، اندر ایک بغین، وہ آگے الفاظ آئیں گے، میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو وہ بھی یہی وجہ ہے کہ بھی ایک قسم کی وہ اللہ کی لعنت ہی پڑ جاتی ہے ان کے اوپر، کہ جب ان کو حق نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنے واضح قرآن کے دلائل دینے کے باوجود جب کسی کو حق سمجھ میں نہ آئے، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بہت لعنت ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے کفر کی وجہ سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما، اور جب، جاءہم، آئی، کتاب، ان کے پاس ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، جو تصدیق کرتی تھی، مصدق تصدیق کرنے والی، صدقہ یصدق تصدیقاً، یصدق تصدیق کرتا ہے، کرے گا، مصدق تصدیق کرنے والا۔ وہ اصل میں یہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہے نا، میں نے بتایا تھا سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہو تو فاعل، اور زبر ہو اس پہ تو مفعول، تو یہ مصدق تصدیق کرنے والا، لما، اس چیز کے، معہم، جو ان کے ساتھ ہے۔ اصل میں قرآن پاک جب آیا تھا، قرآن پاک نے تورات اور انجیل کی تصدیق کی تھی کہ بھی وہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، اسی طرح جس طرح وہ اللہ کی کتابیں تھی، اسی طرح یہ قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو ابھی وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، باقی حصہ ہم اس کا کل پڑھیں گے، اس کا تفصیل طلب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔